بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر مفہوم پیش کیا جائے گا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يغل علیہن مسلم: اخلاص العمل للہ، والنصح للمسلمین، ولزوم جماعتهم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین خصلتیں یا تین عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی مسلمان اس میں خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ان تین عادتوں سے کبھی بھی خیانت نہ کرے۔ خیانت نہ کرے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں عادتوں کو اپنانا ہی چاہیے، کیونکہ امانت داری یہ کہلائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی چیز رکھے اور وہ اس کی مکمل حفاظت کر کے اس چیز میں کسی کمی کے بغیر واپس مالک کو لوٹائے، اسی کا نام ہے امانت۔ اور امانت کے مد مقابل آتا ہے خیانت، یعنی اس کو ضائع کر دینا یا اس کو استعمال کر لینا، اس کو بگاڑ دینا، خراب کر دینا۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ خیانت کہلاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایمان کی جو توفیق دی ہے اور اسے مسلمان بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کے بارے میں وہ پوری امانت اختیار کرے۔ اور ذمہ داریوں میں غفلت کرنا، کوتاہی کرنا، اپنے اوقات کو ضائع کر دینا، اپنے اعمال کو برباد کر دینا، یہ در حقیقت امانت داری میں خیانت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں خاص طور پر تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ ان تین چیزوں میں مکمل امانت کا خیال رکھنا چاہیے اور خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے، جو بھی عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے۔ یہ تو بہت بڑا عنوان ہے کہ ہر عمل کا ثواب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔ کسی اور مقصد کے لیے، دنیائی مفاد کے لیے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں واہ واہی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا ہے تو وہ مقصد وقتی طور پر مل جائے، لیکن اللہ کی رضا یا خوشنودی اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ اس عمل کا مقصد اور منشا صرف اللہ کی رضا ہو، اس کے علاوہ نہ ریا ہو، نہ شہرت ہو، نہ تکبر ہو، نہ دنیاوی کوئی مفاد ہو، یہ کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ پہلی چیز اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دوسری چیز ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ ہم اپنے لیے اچھائی چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھائی چاہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، تو ہم دوسروں کے بارے میں بھی وہی تصور کریں کہ وہ بھی اچھے رہیں، ان سے بھی کوئی غلطیاں سرزد نہ ہوں۔ تو ان کو نصیحت کرنا بھی خیر خواہی ہے، اور ان کو تکالیف سے بچانا بھی خیر خواہی ہے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے ترغیب دینا بھی خیر خواہی ہے، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا خیر خواہی ہے۔ تو تمام مسلمانوں کے بارے میں ایک ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اس بارے میں وہ ذرے برابر بھی خیانت نہ کرے۔ اور تیسری چیز ہے مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی جماعت سے علیحدہ نہیں ہونا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی فیصلے ہیں ان فیصلوں کو سر آنکھوں پر رکھ کر قبول کرنا، اگر یہ فیصلے ہمیں سمجھ میں نہ بھی آتے ہوں پھر بھی قبول کر لینا۔ اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم ضرور اس کی نصیحت کریں، لیکن عام طور پر سب اکٹھے ہو کر
بڑی تعداد میں تمام مسلمان کسی ایک معاملے کو اختیار کرتے ہوں تو اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے اور ان سے غلطیوں کا امکان کم ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے تمام مسلمانوں کو انفرادی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں اور جماعت کے ساتھ رہنے سے ہر قسم کے شر اور فتنے سے وہ محفوظ رہیں گے. لہٰذا اس مبارک حدیث کے اندر جو 3 پیغام دیے گئے ہیں کہ ہر عمل میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہو، اور تیسرا ہے کہ جماعت کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی میں اپنے آپ کو بھی ترغیب دیتا ہوں اور تمام میرے ناظرین کو بھی ترغیب دیتا ہوں اور دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ ان تینوں ہدایتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام ناظرین کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.